بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جادو کے متعلق ایک قصہ سنیں گے جو کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک علی الصحیحین میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دومت الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے اس پہ ترس آ گیا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑوں گی۔ میں نے اس سے پورا قصہ دریافت کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنا حال بیان کیا، اپنے شوہر کے متعلق بتایا، اپنے شوہر کی بے رخی کے متعلق بتایا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند، تیرا شوہر تیرے پاس لوٹ آئے گا، تیرے پاس آ سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کروں گی۔ جب رات ہوئی وہ بوڑھی عورت میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن ہم چلتے رہے حتیٰ کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے، مطلب کہ پاؤں ان کے اوپر تھے اور سر نیچے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے جواب دیا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، میں نہیں لوٹوں گی۔ تو ان 2 آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر دو۔ یہ عورت حضرت عائشہ کو بتا رہی ہے کہ میں وہاں تک گئی، اس تندور کے پاس گئی تو کانپ اٹھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی۔ ویسے ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے پھر سے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے پھر کہا کہ اس تندور تک جا اور اس میں دوبارہ جا کے پیشاب کرو۔ میں وہاں تک گئی، مجھ پر پھر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ اور یہ عورت کہتی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا، اب تو چلی جا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس عورت کی اس بات کو سنا تو میں نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ علم نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا اب تو جو چاہو گی وہ ہو جائے گا، یہ گیہوں کے دانے لے لو اور ان کو زمین میں بو دینا۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے اور ان دانوں سے کہا نکل آ، تو پودے نکل آئے۔ پھر میں نے کہا کٹ جا، تو وہ فصل کٹ گئی۔ پھر میں نے کہا پس کر آٹا بن جا، تو وہ آٹا بن گئے۔ پھر میں نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں
کہ جب میں نے اس کی اتنی بات سننے کے باوجود بھی اس کو کوئی جواب نہ دیا، اس کی مسئلے کو حل نہ کیا، تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی، اور اے ام المؤمنین، میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہیں۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس بارے میں فتویٰ دینے سے وہ لوگ ڈرتے تھے۔ صحابہ نے صرف اتنا ہی کہا کہ آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بھی حیات ہے، زندہ ہے، تو ان کی خدمت کر لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ علامہ ابو عثمان الصابونی کا قول ہے کہ اگر جادوگر اپنے جادو کا کوئی ایسا وصف بیان کرتا ہے جو کفر کی حد تک پہنچ رہا ہے تو اس جادوگر سے توبہ کرائی جائے۔ اگر تو توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی گردن مار دی جائے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا جادو کرے جو کفر کی حد تک تو نہ ہو اور نہ ہی لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ جادو اس کا کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے یا نہیں، اس معاملے پر اس جادوگر کو ایسے جادو سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ اگر اس کے باوجود وہ ایسا جادو کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی تعزیر لگائی جائے، کوئی حد لگائی جائے، اس کے اوپر کوئی قانون لگایا جائے۔ لیکن اگر جادوگر یہ کہے کہ جادو حرام نہیں ہے اور میں اس کے جائز ہونے کا، صحیح ہونے کا عقیدہ رکھتا ہوں، تو اس کا قتل واجب ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کو حلال کیا ہے جس کے حرام ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔